أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق اللہ العظیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ملے گا اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو سود کا جو حصہ بھی سود کے حرام ہونے کے اعلان کے بعد کسی سے لینا باقی رہ گیا ہو اس کو چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی سود سے باز نہیں آؤ گے، تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر تم سود سے توبہ کر لو تو تم کو تمہارا اصل مال مل جائے گا۔ تم کسی پر ظلم مت کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر کوئی مقروض تنگی میں ہو، یعنی قرض ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، تو اچھی حالت ہونے تک مہلت دینی چاہیے۔ اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، یعنی قرض ادا کرنے کی طاقت آ جائے وہاں تک مہلت دو، اور اگر صدقہ ہی کر دو یعنی قرض کو معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اور تم اس دن سے ڈرو جس میں تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر ہر ایک نفس کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے۔ میں نے کتاب کی عبارت پر منطبق کرنے سے پہلے یہ رکوع مضمون کے اعتبار سے مکمل کر لینا مناسب سمجھا ہے۔ آج ہم نے جو آیات کریمہ پڑھیں، اس میں سود لینے والوں کے مقابلے میں مومنین کے اوصاف اور ان کو ملنے والا انعام و جزا ذکر کر دی جو سود لینے والے کے اوصاف و حالات اور اس کے حکم کے خلاف اور ضد ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ سود کی ممانعت سے پہلے اگر تم سود لے چکے، وہ لے چکے، رات گئی بات گئی، لیکن ممانعت کے بعد جو سود چڑھا ہو اور جو سود بڑھا ہو اس کو ہرگز مانگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ پہلے سود جو تم لے چکے ہو اس کو اگر تمہارے اصل مال میں محسوب کریں اور اس میں سے کاٹ لیں تو تم پر ظلم ہے، اور ممانعت کے بعد کا سود چڑھا ہوا اگر تم مانگو تو یہ تمہارا ظلم ہوگا۔ چنانچہ اس سلسلے میں اکرمہ و عطا کے حوالے سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ سیدنا عباس ابن عبد المطلب اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما نے کچھ چھوارے
بطور سلم کے خریدے تھے، فصل کاٹنے کا زمانہ آیا تو چھوارے والے نے کہا اگر آپ لوگ اپنا پورا حق لے لیں گے تو میرے بچوں کی ضرورت کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا، مناسب ہے، میری درخواست ہے کہ تم آدھا واجب الادا حق اس وقت لے لو اور باقی کے لیے مدت مقرر کر دو، میں تم کو دوگنا کر کے دے دوں گا۔ دونوں حضرات اس تجویز پر راضی ہو گئے۔ جب مدت مقررہ گزری اور ادا کرنے کا وقت آیا تو وعدے کے مطابق انہوں نے زیادتی کا مطالبہ کیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ آپ نے دونوں کو منع فرما دیا، یعنی عباس و عثمان کو، اور اللہ کی آیت پڑھ کر سنائی کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جب یہ آیت اتری تو بنی عمرو اور دوسرے وہ لوگ جو سود خوار تھے انہوں نے یہ کہہ دیا ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہم کو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ سب لوگ صرف اپنا اصل سرمایہ اور پونجی لینے پر راضی ہو گئے، اور لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے جنگ یعنی دوزخ ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے جنگ یعنی تلوار ہے۔ اسی لیے قاضی بیضاوی لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ باغی کی طرح سود خوار سے توبہ طلب کی جائے تاکہ وہ امر خداوندی کی طرف لوٹ آئے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس سے جنگ کی جائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سود خوار کے پاس اگر اپنی حفاظت کی طاقت نہ ہو تو امام پر واجب ہے کہ اس کو قید کر دے اور جب تک توبہ نہ کرے قید میں رکھے، اور اگر اس کے پاس حفاظتی طاقت ہو اور امام اس کو گرفتار نہ کر سکے تو پھر وہ باغی ٹھہرے گا اور اس سے اس وقت تک جنگ کی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ یہی حکم ہر اس شخص کا ہوگا جو فرض کو ترک کرتا ہے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ کا تارک اور مرتکب کبیرہ وغیرہ وغیرہ، جبکہ علی الاعلان وہ ان گناہوں پر جمے رہیں، سب کا یہی حکم ہے۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ اگر سود خوری کو حلال سمجھنے والے توبہ نہ کریں تو اصل مال بھی ان کا نہ رہے گا، کیونکہ حرام کو حلال ٹھہرانے والے پر اڑ جانے والا یہ مرتد ہے اور اس کا مال یہ غنیمت ٹھہرایا جائے گا۔ نیز ان آیات کریمہ میں قرضدار کو مہلت دینے، معاف کرنے کی بھی تشکیل و تلقین ہے۔ شریعت کی نظر میں قرض عاریت کے حکم میں ہے۔ قرض لینے والا قرض دینے والے کی ایک چیز استعمال کے لیے لیتا ہے جس کو جب قرض دینے والا طلب کرے تو اس کے ذمے واپس کرنا ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر خرچ نہ کر دیا جائے تو صرف رکھنے یا کسی اور طریقے سے استعمال کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے روپیہ، پیسہ، کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہیں اگر خرچ کر دی جائیں تو بعین ہی ان چیزوں کی واپسی تو ناممکن ہے۔ شریعت نے اس ضرورت کے پیش نظر اجازت دے دی کہ نفس شے خرچ ہو جانے کی صورت میں بالکل اسی طرح کوئی دوسری چیز واپس کر دی جائے، رد بالمثل ہو۔ جیسے اگر ایک روپیہ یا کچھ کھانا لیا ہے اور اس کو خرچ کر دیا ہے تو ایک روپیہ دوسرا اور کھانا ویسا واپس کر دو۔ قرض عاریت کے حکم میں ہے۔ یہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عاریت دینے والے کی طرح قرض دینے والا بھی جب چاہے اپنا قرض واپس لے سکتا ہے، چاہے قرض میعادی ہی دیا ہو۔ جیسے عاریت دینے والا اپنی عاریت کا جب چاہے مطالبہ کر سکتا ہے۔ لہذا جن چیزوں کے مثل کی واپسی ممکن ہو، اصل شے کی واپسی ممکن نہ ہو، جیسے روپیہ، پیسہ، کھانا، پھل وغیرہ، تو ان کو قرض دینا بھی جائز ہے، اور جن کے مثل کی واپسی نہ ہو بلکہ اصل شے کو واپس کرنا ضروری ہو اس کو قرض دینا بھی جائز نہیں۔
جیسے باندی، غلام، کپڑا، چوپایا، حیوان، مکان وغیرہ، اس لیے کہ اس صورت میں نفس شے کو واپس کرنا لازم ہے۔ ایسی چیزیں اگر کسی کو استعمال کے لیے دی جائیں تو اس کو قرض نہیں بلکہ عاریت کہا جائے گا۔ اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حیوانات، کپڑے، باندی غلام کو بطور قرض دینا ناجائز کہا ہے، اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کو اپنی باندی قرض دینا ناجائز ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آٹے اور روٹی کو بطور قرض لینا دینا کر سکتے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اچھے اخلاق ہیں، کم لے لو زیادہ دے دو، زیادہ لے لو کم دے دو، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو، احسنکم اداء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے۔ اور ان آیات میں یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ دیکھو، اگر قرض لینے والا پریشان ہے، واقعتاً پریشان ہے، اس کو ذرا سمجھو، ایسا نہیں کہ وہ گھر میں تو اندھا دھند خرچے کر رہا ہے، شادیوں میں پانی کی طرف بے دریغ پیسہ بہا رہا ہے، اور دوسری طرف اپنی پریشانی کے تذکرے گائے نہیں رہتا، ایسا شخص اس میں شامل نہیں ہے۔ واقعتاً وہ پریشان ہے، فاقہ کشی کی نوبتیں چل رہی ہیں، ضروری اخراجات کے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر قرض دینے والے کو چاہیے کہ اس کو اس کے پاس کشائش ہونے تک، راحت آنے تک مہلت دے دے، اور اگر مناسب سمجھے تو بخش دے، قرض معاف کر دے۔ لیکن دوسری طرف قرض لینے والے کو بھی کہا گیا ہے کہ مطل الغنی ظلم، ہونے کے باوجود قرض نہ دینا، ٹرخاتے رہنا، بہانے بناتے رہنا، دوسرے اخراجات میں تو پیسہ پانی کی طرح بہانا، اور قرض دینے والے کے سامنے اپنی پریشانیوں کا رونا رونا، یہ غلط ہے۔ اس زمانے میں اس آیت کو ایک پہلو سے ہی سمجھانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس دور میں جب انسان لینے آتا ہے تو بکری بن کر، اور دینے کی باری آتی ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ وہ قرض لیتا ہی ہے اس نیت سے کہ نہیں دوں گا، تو پھر اللہ اس کی مدد بھی نہیں کرتا ہے۔ یہ سب مسائل ان آیات کریمہ میں توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کسی ایک ہی کو اخلاق نہیں سکھاتا، بلکہ وہ دوسروں کو بھی سکھلاتا ہے کہ ایک طرف سے معاملہ نہیں چلتا، دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ قرض دینے والا اگر اخلاق کا پابند ہے تو قرض لینے والے کو بھی اخلاق کی پابندی سکھلائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ہر عمل پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر حکم پر۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ والی آیت نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے قرآن کریم کی۔ اب ذرا کتاب میں آ جاؤ، رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت سے کتاب پر منطبق کرنا عبارت کو باقی ہے۔ دیکھیے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، یہاں صرف کھانا مراد نہیں ہے، اکل تو ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اکل اعظم منافع المال۔ دوسری بات یہ بھی لکھی ہے مفسرین نے کہ اکل کا تذکرہ اس لیے ہے کہ اس دور میں ربا مطعومات ہی میں زیادہ ضائع و شائع تھا، جیسے اموال ربویہ 6 میں سے 4 یہ تو مطعومات ہی ہیں، اس لیے یأکلون کہا گیا، ورنہ یأخذونہ، یہ تفسیر ہے، جو بھی سود کا لین دین کرتے ہیں، چاہے گاڑی، ٹریکٹر، زمین، مکان، سود کا لین دین کسی بھی شکل میں ہو۔ سود کسے کہتے ہیں؟ الربا وَهُوَ الزِّيَادَةُ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالنُّقُودِ وَالزِّيَادَةُ فِي الْمَطْعُومَاتِ فِي الْقَدْرِ أَوِ الْأَجَلِ، کہ نقود کا معاملہ کرنے میں اور مطعومات کا معاملہ کرنے میں مقدار کو، مدت کو، اور جو پیسہ لیا جاتا ہے
اس کو اور مدت کو بڑھا دینا، یعنی 100 کے بجائے 150 کر دینا فی القدر، اور اجل مدت بڑھا دینا، مدت بڑھاتے چلے جانا، قسط وار تو نہیں، بلکہ یہ کہ بھئی اگر 1 مہینے میں دو گے تو 100 کے 125 دینے پڑیں گے، 2 مہینے میں دو گے تو 150 دینے پڑیں گے، اس کو کہتے ہیں الربا۔ تو ایسے لوگوں کا حشر بیان کر رہے ہیں، لا یقومون من قبورہم، وہ لوگ اپنی قبروں سے نہیں اٹھیں گے، الا کما یقوم الذی، یہاں قیاماً مقدر مانا، اس لیے کہ قیام کو قیام سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اس لیے الا قیاماً کما یقوم الذی یتخبطہ ای یصرعہ الشیطان من المس، من المس کا مطلب ای الجنون بہم، متعلق بیقومون، من المسی جار مجرور مل کر متعلق ہے، لا یقومون من المس الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، ذالک مشار الیہ کون؟ الذی نزل بہم، یہ جو آفت اور عذاب ان کو پہنچے گا، بِأَنَّهُمْ بسبب انہم، بتلایا کہ باسببیہ ہے، قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ دونوں ہی میں زیادتی تو ہے۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا ای فی الجواز، کہ جیسے بے جائز ربا بھی جائز۔ اصل میں بولنا انہیں یہ چاہیے تھا کہ انما الربا مثل البیع، لیکن مبالغتاً وہذا من عکس التشبیہ، یہ عکس التشبیہ ہے، انہوں نے ربا کو اصل بنایا، بیع کو فرع بنایا، تبھی تو اس کو اس سے تشبیہ دی، ورنہ اصل ہونا چاہیے تھا کہ بیع اصل ہے اور ربا اس کی فرع ہو۔ مبالغتاً کہہ کر سوال کا جواب دیا کہ ان کا مقصود تو تشبیہ الربا بالبیع ہے، اور بیع متفق علی حلہ ہی ہے، تو پھر ایسا کیوں کیا؟ جواب دیا کہ یہ مبالغتاً ایسا کیا گیا ہے، اس کو بلاغت کی اصطلاح میں تشبیہ مقلوب یا تشبیہ معکوس کہتے ہیں۔ فقال تعالی ردن علیہم، اللہ تعالیٰ نے انما البیع مثل الربا والے دعوے کو حاکمانہ طور پر پہلے تو رد کر دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ أَيْ بَلَغَهُ، اس لیے کہ مجیعت حقیقیہ متحقق نہیں ہو سکتی موعظتن کی، اس لیے مجیعت کو بھی معنی بلغ لیا، بلغ بواسطتی الرسول علیہ الصلاۃ والسلام۔ فمن جاءہ موعظۃ، موعظۃ کی تفسیر واضح سے کر کے بتلا دیا کہ یہ مصدر میمی ہے، موعظۃ من ربہ، فانتہا، فانتہا عن ای شیء، فانتہا کا صلہ عن آتا ہے اور الی آتا ہے، فانتہا عن اکلہ، وہ اللہ کی نصیحت پہنچنے کے بعد سود خواری سے باز آیا، فلہ ما سلف، تو اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، ای قبل النہی، مطلب لا یسترد منہ، اس سے واپس نہیں لیا جائے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ای امرہ فی العفو عنہ، اس کو معاف کرنے کا معاملہ، کھانے والے کو معاف کرنے کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ اور بعض مفسرین نے تفسیر کی امرہ فی الثواب لامتثال امر اللہ موکول لہ، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہی کو سن کر توبہ کر لے وہ کامیاب ہو گیا، اب اس کو کیا ثواب ملے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ مبالغتاً ہو جائے گا۔ اور مصنف وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اب اس کو معاف کرنے کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس کو خواہ مخواہ عار نہیں دلانی چاہیے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، یعنی عاد الی اکل الربا، اور اتنا ہی ترجمہ کافی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو ہم فیہا خالدون کہا گیا، تو پھر یہ تو معتزلہ کا نظریہ ثابت ہو جائے گا، اس لیے مصنف ایک عبارت لا رہے ہیں مشبہا لہو بالبیع فی الحل، جو سود دوبارہ کھانے کی طرف آتا ہے تو نفس سود خواری سے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون نہیں ہوگا، بلکہ شرط لگائی کہ جو سود کو بے کے مشابہ قرار دیتا ہے اور حلال سمجھتا ہے، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اب جو اس کو خلود فی النار ہوگا وہ سود خواری کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ استحلال کی بنا پر ہوگا۔ تو یہ معتزلہ کو رد کر دیا
کہ آخذ الربا، نفس آخذ الربا خلود فی النار نہیں پائے گا، بلکہ مشبہا لہو بالبیع فی الحل فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پھر وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ انما البیع مثل الربا، اس کا حکیمانہ جواب دیتے ہیں یمحق اللہ الربا، محق ینحق ای ینقصہ ویذہب برکتہ ویربی الصدقات اربا یربی ارباء ای یزیدها وینمیها ویضاعف ثوابها واللہ لا يحب کل کفار۔ یہاں کفار کا سیاق آیات کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے بتحلیل الربا، جو چوری اوپر سے سینہ زوری کھاتا بھی ہے سود اور حلال بھی قرار دیتا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اسیم فاجر باکلہ، جو اس کو کھا کر فسق و فجور کرتا ہے، تو لا یحبو کی تفسیر اس سے پہلے بھی آ چکا، ای یعاقبہ، جیسے یحبو کی تفسیر یصیبہ کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا وذر يذروا ای اترکوا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ای ان کنتم صادقین فی ایمانکم، کیوں؟ فإن من شأن المؤمن امتثال امر اللہ۔ اسی لیے حجۃ الوداع میں حضور نے فرمایا الا ان کل ربا کان فی الجاہلیۃ موضوع عنکم کلہ لا تظلمون ولا تظلمون واول ربا اضعہ کلہ ربا العباس بن عبد المطلب۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ کہہ رہے ہیں نزلت لما طالب بعض الصحابہ، میں نے ابھی تقریر میں کہا عثمان ابن عفان اور عباس ابن عبد المطلب کا معاملہ ہے، انہوں نے جب مطالبہ کیا تھا بعد النہی بربا کان لہ قبل، ربا کی حرمت کے نزول کے بعد انہوں نے اس سود کا مطالبہ کیا تھا جو ان کا کسی پر پہلے سے تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا مفعول بھی نکالا ما امرتم به فَأْذَنُوا بِمَعْنَى اعْلَمُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَكُمْ۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ کیسے جنگ کرے گا؟ انہوں نے اس کو کہہ دیا فیہ تحدید شدید لہم، اور میں نے تقریر میں کہا تھا کہ اللہ کی حرب یہ ہے کہ جہنم کا دخول، رسول اللہ کی حرب یہ ہے کہ تلوار چلائی جائے گی۔ ولما نزلت قالوا لا یدی لنا بحربہ، ہمیں خدا رسول سے جنگ کی طاقت نہیں ہے، یہ بات انہوں نے کہی تو اللہ رب العزت نے اس لیے کہا وَإِن تُبْتُمْ أَيْ رَجَعْتُمْ عَنْهُ، پتہ چلا رأس المال وصول ہونے میں توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر اصل مال بھی سوخت ہو جائے گا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أُصُولُ أَمْوَالِكُمْ، کیوں فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ کو مرتب کیا گیا ان تبتم پر، میں سمجھا چکا ہوں۔ لا تظلمون بزیادت، تم کسی پر 5 کے 25 کر کے زیادتی کر کے ظلم مت کرو۔ ولا تظلمون بنقص، جو سود تم پہلے سے لے چکے اس کو تمہارے راس المال میں شمار مت کرو ورنہ تم پر ظلم ہوگا، اور ممانعت کے بعد جو سود چڑھا اس کو مانگو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا۔ یہ ہے وَإِن كَانَ، کانت تامہ ہے اس لیے اس کی تفسیر کی وقع، اور اس کا فاعل ہے غریم، اسی فاعل مقدر کی صفت بنے گا ذو عسرتن، گویا ذو عسرتن کا موصوف محذوف ہے، ذو عسرتن فنظیرۃ لہ ای علیکم تأخیرہ، نظیرۃ کیوں مرفوع تو کا علیکم مقدر مانو، اور نظیرۃ کا معنی کیا کا تأخیرہ الی میسرۃ اور میسورۃ بفتح السین و ضمها ای وقت یسرہ، میسرۃ یہ ظرف زمان مان لو، وَأَن تَصَدَّقُوا اور تصدقوا، تتصدقوا تھا تا کا صاد میں قرب مخرج کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا، بالتشدید علی ادغام التاء فی الاصل فی الصاد وبالتخفیف علی حذفها، وَأَن تَصَدَّقُوا یعنی ایک تا کو حذف کر دو تکرار کی وجہ سے، ای تتصدقوا علی المعسر، اور وہ تصدق کی شکل کیا بالابرہ، اس کو بری کر دو، خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور ان کنتم تعلمون میں تعلمون کا مفعول بھی نکالا انہو خیر، اور ان کنتم تعلمون کی جزا نکالی ففعلوہ، تو تم اس کو کر لو۔
فی الحدیث، حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی، من انظر معسرا او وضع عنہ، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دیا، اس کا قرض معاف کر دیا، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ واتقوا یوما ترجعون بالبناء للمفعول تردون وللفاعل بمعنى تصیرون، تو اب یہ لازم ہو جائے گا، متعدی بھی ہوگا، فیہ اللہ هو یوم القیامہ، ثم توفى فیہ ای فی ذالک اليوم کل نفس توفى ماذا توفى جزاء ما کسبت عملت من خیر و شر وهم لا یظلمون بنقص حسنۃ، یہ بھی ظلم، اور او زیادت سیئۃ، یہ بھی ظلم ہے، ایسا کوئی ظلم ان پر کیا نہیں جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔